تیرے در پہ مدینے میں بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نیا دن، ایک نئی شام، اعتراف کمال میں مقابلہ حسن تقریر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمید احمد وارسی۔ ناظرین محترم، اعتراف کمال میں ہمارے ساتھ باکمال باصلاحیت بچے یہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا کوارٹر فائنل راؤنڈ جاری ہے، مقابلہ اپنے عروج کی جانب رواں دواں ہے۔ ناظرین محترم، آج ہمارے مقابلہ حسن تقریر میں جو موضوع ہے اس کا نام ہے اتحاد و اتفاق میں برکت۔ ناظرین محترم، اتحاد اور اتفاق یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اس کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے۔ ناظرین محترم، ہم عموماً اسکول میں ہمیں ایک واقعہ سنایا جاتا ہے اور بچوں کے لیے بڑا ہی کارآمد ثابت ہوتا ہے کہ اس سے وہ درس لیتے ہیں کہ ہمارے ٹیچرز ہمیں اسکول میں بتاتے تھے، یقیناً آپ کے ٹیچرز نے بھی آپ کو بتایا ہوگا، اور یہ واقعہ آپ نے بہت مرتبہ سنا بھی ہوگا کہ ایک والد اپنے بچوں کو ایک کمرے میں جمع کرتے ہیں، کیونکہ جو ان کے بچے ہوتے ہیں وہ والد صاحب کو تنگ کرتے تھے بہت زیادہ، ایک دوسرے آپس میں مل کر نہیں رہتے تھے، اور بچے جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جس طرح کا آج دور ہے تو بچے کس طرح رہتے ہیں، ان میں اتحاد و اتفاق ختم ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن ہمارے ٹیچرز ہمیں بتایا کرتے تھے کہ والد صاحب بچوں کو ایک جگہ جمع کیا اور کس طریقے سے انہوں نے ان کی تربیت کی، کس طریقے سے ان کو درس دیا کہ اتفاق و اتحاد میں برکت ہے۔ والد صاحب نے بچوں کو جمع کیا اور ایک ایک تنکا ساتوں بچوں کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ اب اس کو توڑ دو۔ بچوں نے والد صاحب کا کہا مانا اور اس تنکے کو توڑ دیا۔ جب وہ تنکا ٹوٹ گیا تو والد صاحب نے کہا کہ لاؤ اب یہ سارے جو بچوں کے ہاتھ میں تنکے تھے، آپ صاحب مجھے یہ تنکے واپس دے دو۔ واپس دے دیے۔ اب ان سے پوچھا یہ تنکا ٹوٹ گیا؟ انہوں نے کہا جی ٹوٹ گیا۔ کیسے ٹوٹا؟ آسانی سے ٹوٹا یا بہت زیادہ زور لگانا پڑا یا مشکلات پیش آئیں؟ تو بچوں نے کہا نہیں، بالکل آسانی سے ٹوٹ گیا۔ لیکن پھر اس کے بعد جب والد صاحب نے پورا ان تنکوں کا جو بنڈل تھا وہ ان بچوں کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ اب اس کو توڑو، اور بچوں نے کافی کوشش کی لیکن وہ نہیں ٹوٹا۔ والد صاحب نے پوچھا کہ کیا ہوا، یہ کیوں نہیں ٹوٹ رہا؟ تو انہوں نے بتایا کہ پتہ نہیں، ہم نے تو کافی کوشش کی ہے لیکن پھر بھی نہیں ٹوٹ رہا۔ تو والد صاحب نے بتایا کہ بیٹا یہ جو چیز ہے اس کو کہتے ہیں اتحاد، کہ آپ جڑ کر رہیں، آپ مل کر رہیں۔ جب آپ جڑ کر رہتے ہیں، جب آپ مل کر یکجہتی کے ساتھ رہتے ہیں تو جو دوسری قومیں ہیں، جو دوسرے قوم ہیں، وہ آپ پر حملہ کرنے سے ڈرتی ہیں، اور دوسرے لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب آپ کے اندر یکجہتی موجود ہو۔ ناظرین محترم، گفتگو لمبی ہوتی جا رہی ہے، میں اس سے پہلے ہمارے ساتھ ہمارے ججز موجود ہیں، ان کا تعارف آپ کو کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ سید نظام الدین صاحب موجود ہیں اور نہال احمد صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر ماشاءاللہ آج آپ دونوں مجھ سے زیادہ اچھے لگ رہے ہیں، ہمیشہ کی طرح۔ بالکل ہمیشہ کی طرح۔ نہال صاحب تو اچھے لگ رہے ہوں گے، انہوں نے ماشاءاللہ جو بہت کڑھائی کری ہوئی ماشاءاللہ سر، میں اسی میں تو اپنے نارمل ڈریس میں ہوں۔ نہیں سر، آج تو ماشاءاللہ اس میں بھی جچ رہے ہیں آج، سدا بہار آئے ہیں بالکل۔ سر آج ہمارے ساتھ جو بچے موجود ہیں ان کو جو موضوع دیا گیا ہے اتحاد و اتفاق میں برکت، تو سر آپ کی اجازت ہے ان کا تعارف اور شرائط بتا کر مقابلے کا آغاز کرنے کی جانب بڑھیں؟ جی بالکل بڑھیں۔ جی ناظرین محترم، آپ کو ہم جو ہمارے ساتھ آج مقابلے کے شرکا موجود ہیں ان کا تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پہلی جو شریک ہیں مقابلے کی، ان کا نام میرب نسیم، ان کا تعلق لٹل جینیس گرامر اسکول سے ہے۔ ہمارے ساتھ مقابلہ حسن تقریر کے جو دوسرے شریک موجود ہیں ان کا نام حافظ محمد بلال، ان کا تعلق
आर्मी पब्लिक स्कूल से है। मुकाबला हुस्न तकरीर के आज के जो हमारे आखिरी शरीक हैं उनका नाम हाफिज मोहम्मद साद आमिर है और उनका ताल्लुक शाहजहांगीर एकेडमी से है। नाज़रीन मोहतरम, शराइत से एक मरतबा फिर आपको आगाह करते चलें, हमारे मुकाबले की जो पहली शर्त है वो ये है कि आपको तकरीर देखकर पढ़ने की इजाज़त नहीं होगी। तकरीर का जो दौरानिया है वो 2.5 मिनट है। 2.5 मिनट में हमारे जजेस 2 मिनट पर आपको सुभान अल्लाह की सूरत में एक कॉल देंगे। उसका मतलब ये है कि आप अलर्ट हो जाएं कि अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ आधा मिनट बाकी है, यानी कि 30 सेकंड बाकी हैं और आपने उस 30 सेकंड में अपनी बात को मुकम्मल करना है। और ये याद रखा जाए कि 2 मिनट से पहले जब आप तकरीर एंड कर देंगे तो उसके नंबर माइनस होंगे। 2.5 मिनट से आप ज़्यादा वक्त लेंगे तो उसके नंबर भी माइनस होंगे। हमारे मुकाबले की जो तीसरी शर्त है वो ये है कि हमारे जजेस का हतमी और आखिरी फैसला होगा, उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा। जी नाज़रीन मोहतरम, तो मुकाबला हुस्न तकरीर का आगाज़ करते हैं। सर, इजाज़त है आपकी? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। तो नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आपको मालूम है, हम जो आपको यहाँ पर नंबर बताते हैं कि पहले नंबर पे हमारे साथ कौन मौजूद हैं, कौन सी शरीक मौजूद हैं, दूसरे पे कौन से, तीसरे पे कौन से, तो उस नंबर के हिसाब से हम तकरीर करवाते हैं। लेकिन आज मेरा ये दिल चाह रहा है कि आज इसको थोड़ा सा चेंज किया जाए कि जिनका नाम हमने आखिर में लिया था आज वो पहले तकरीर करें। हाफिज मोहम्मद साद आमिर पहले तकरीर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर अली वक़ार, अस्सलाम वालेकुम। मुनफ़ात एक है, इस कौम की नुकसान भी एक। मुनफ़ात एक है, इस कौम की नुकसान भी एक। एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक। हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक। सदर अली वक़ार, तारीख हमें एक दो नहीं बल्कि इत्तेफाक के बेशुमार सबक पढ़ाती है। ज़हीरुद्दीन बाबर जैसे फातेह ने बतौर शमशीर और अपनी कौम के इत्तेफाक के बलबूते पर अजीमुशान मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। सदर अली वक़ार, जी हाँ, ये बात ढकी छुपी नहीं कि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा में मुख्तलिफ किस्म के इख्तिलाफात मौजूद है। कहीं रंगो नस्ल का इख्तिलाफ तो कहीं अमीरी गरीबी का इख्तिलाफ, कहीं काले गोरे का झगड़ा तो कहीं छोटे बड़े का फर्क, कहीं मालो दौलत का तनाजा तो कहीं जमीन और जायदाद की लड़ाई। सदर अली वक़ार, जरा याद करें हम दौरे सहाबा और जरा सोचें, क्या इनमें बड़े छोटे का इम्तियाज था? क्या इनमें जमीनों जायदाद की लड़ाई थी? क्या इनमें जात पात की लड़ाई थी? जी नहीं, हरगिज नहीं। इनमें कुछ जमीनों जायदाद के मालिक थे तो कुछ किसान और मजदूर थे। इनमें कुछ आका गुलाम थे तो कुछ आका गुलाम थे तो कुछ मालिक थे। सदर अली वक़ार, इसी तरह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने खुतबा हुज्जतुल विदा में इरशाद फरमाया, लोगों देखो मेरे बाद गुमराह न हो जाना कि एक दूसरे की गर्दनें मारने लगो। तुम्हें अल्लाह के सामने हाजिर होना है। तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। किसी अजमी को किसी अरबी पर और किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत नहीं मगर तकवा के सबब। सदर अली वक़ार, आज हमें इसी इत्तेहादो इत्तेफाक की ज़रूरत है। इत्तेहाद वक्त की पुकार है। इत्तेहाद आज और कल की आवाज है। इत्तेहाद मोमिन का हथियार है। इत्तेहाद इंसान की तलवार है। इत्तेहाद वक्त की आवाज है और इत्तेहाद मोमिन की शान है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया। जी नाज़रीन, तो ये हमारे मुकाबले के पहले शरीक थे हाफिज मोहम्मद साद आमिर। आपको मालूम है जिस तरह हम सीक्वेंस से बताते हैं कि जिस तरह आज मैंने बताया कि हम इंट्रो में कि हमारे साथ मीर अब नसीम, फिर हाफिज़ मोहम्मद बिलाल और फिर हाफिज़ मोहम्मद साद आमिर का जो नंबर था वो तीसरा था। ये यहाँ पर यही सोच कर बैठे होंगे कि मैंने तो आखिर में तकरीर करनी है, लेकिन इनको सरप्राइज़ मिला कि इन्होंने पहले तकरीर की है। तो अब हम अपने मुकाबले के दूसरे शरीक की जानिब बढ़ते हैं, हाफिज़ मोहम्मद बिलाल। जनाब सदर, इत्तेहाद ज़िंदगी है और इख्तिलाफ मौत।
قوموں کی تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ جب ان کے درمیان اتحاد و اتفاق تھا تو وہ بہت کامیابی کے راستے پر تھے، لیکن جب ان کے درمیان اتحاد و اتفاق ختم ہو گیا تو وہ ترقی اور تنزلی سے پلٹ کر پستی پر آ گئے۔ جناب صدر، اگر ہم دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اتحاد و اتفاق میں اتنی طاقت ہے کہ اس کے ذریعے کسی بھی معرکے کو آسانی سے سر کیا جا سکتا ہے۔ اتفاق کی بدولت یہ دنیا جنت بن جاتی ہے، لیکن اگر اتفاق نہ ہو تو اس جنت کو جہنم بننے میں وقت نہیں لگتا۔ جناب صدر، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید نے بالکل واضح طور سے فرما دیا کہ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ میں نہ پڑو۔ جناب صدر، ذرا 1400 سال پیچھے پلٹ کر دیکھیے، چشم تخیل اور قوت فکر سے اس وقت اور ماحول کا اندازہ کیجئے جب چند مسلمان جن کے پاس نہ طاقت ہے، نہ قوت ہے، نہ حکومت ہے، نہ ظاہری آلاء و اسباب ہے، مگر سینہ یقین پر معمور، خدا پر توکل اور آپس میں اتحاد کی بدولت وہ تمام مسلمان بڑی سے بڑی طاقت پر غالب آ گئے۔ حق کا پرچم بلند ہوا اور مشرک قومیں ختم ہو گئیں۔ خدا کا دین تمام ادیان پر، قرآن مجید تمام گناہوں پر اور مسلمان تمام اقوام پر غالب آ گئے۔ اللہ رب العزت نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانیت کے لیے شہرازہ بندی کے لیے بھیجا تھا، لہٰذا مسلمانوں کی کامیابی کا راز اسی میں ہے کہ وہ ہر حال میں اتحاد و اتفاق سے رہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت سے رہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اتحاد امہ کے علمبردار بنیں اور اسلام اور امت کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کہ اگر ہو ساتھ ہو تم تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بیٹا ماشاء جی ناظرین محترم، تو یہ ہمارے مقابلے کے دوسرے شریک حافظ محمد بلال تھے، اور اب مقابلہ حسن تقریر کی آخری شریک میرب نسیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر گرامی، اس پوری کائنات میں جو جہاں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے دامن نور پہ پناہ گاہ ہے، اس کا ایک ہی ملت۔ خدائے کریم نے امت مصطفیٰ کو یہی درس دیا ہے کہ اگر تم لوگ الگ الگ ہو جاؤ گے تو قائم نہ رہ سکو گے اور تمہارے قدم اکھاڑ دیے جائیں گے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ جناب صدر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عرب میں داخل ہوتے ہی رحمت حق کی بہار آ گئی۔ آپ نے دو جانی دشمن قبیلوں کو ایک کر دیا اور ان کے دلوں کو ملا دیا، اور کمال تو یہ تھا کہ جزائر سراندیب کی مسلمان لڑکی پر اگر کوئی ہندوستان کا راجہ داہر اس کی عزت پر ہاتھ ڈالتا تو سر زمین عرب کا محمد بن قاسم اسلام کی قوتوں کا علمبردار بن کر ان کی امداد کو پہنچ جاتا۔ ناظرین محترم، اسی کے ساتھ ہمارے مقابلے حسن تقریر کا اس کوارٹر فائنل راؤنڈ جو آج کا جو ایپیسوڈ ہے اس کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم جائیں گے ایک چھوٹے سے بریک پر، آپ ہمارے ساتھ رہیے اور اس کے بعد ہم آپ کو ججز کے فیصلے سے آگاہ کریں گے۔ جی ناظرین محترم، ویلکم بیک، بریک سے واپس آ چکے ہیں اور اب وقت ہے ہمیں ججز کی جانب بڑھنا ہے، ان کے رزلٹ ہم نے پوچھنا ہے، لیکن میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا دونوں ججز سے۔ سر، ہم نے ابھی کچھ دن پہلے ہی یہ بات کی کہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے بات کی کہ یہ کوارٹر فائنل کا پریشر ہے یا کیا مسئلہ ہے؟ آج بھی ہمارے سامنے یہ وہی بچے ہیں جو کوالیفائر راؤنڈ کلیئر کر کے آئے ہیں، کیا پرابلم آ رہی ہے؟ ہاں، یہاں پہ دیکھ کے بڑی حیرت تو ہو رہی ہے کہ یہ بڑے اچھے بچے ہیں جو اس سے پہلے انہوں نے بڑے اچھے مقابلے دکھائے ہیں ہمیں،
بہت اچھی اچھی تقریر کی ہیں، لیکن آج ان کو شاید پریشر میں زیادہ ہیں، کچھ وقت کم ملا ہے، کیا کہہ سکتے ہیں ان کو، کہ بھولنے کا جو عنصر ہے وہ بہت زیادہ بڑا نمایاں پیدا ہو رہا ہے. یعنی جو غلطیاں تقریر کے دوران ہوتی ہیں، تلفظ کی غلطیاں ہوتی ہیں، وہ تو ایک الگ چیز ہے، تقریر یاد ہی صحیح سے نہیں ہے، اس لیے اور زیادہ ان کے ساتھ مسائل پیش آ رہے ہیں. بہرحال جس طرح کا مقابلہ کوارٹر فائنل میں توقع تھی ہمیں، اس طرح کا دیکھنے کو نہیں ملا یہ والا مقابلہ خاص. بالکل سر. نہال؟ ہاں میں نے نوٹ کیا ہے کہ میرب نسیم جو ہیں وہ تو فرسٹ ٹائم جو ہے ایک بڑے پلیٹ فارم پر آئی ہیں، تو اس کا انہوں نے بہت زیادہ پریشر لیا، ان کو تقریر بھول گئی، سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن جو حافظ بلال صاحب نے کیا وہ کیا ہے، مطلب وہ تو ایک بڑے کینوس سے ہمارے یہاں تک آپ پہنچے ہیں، مختلف پروگرام میں، لائیو پروگرام میں بھی شرکت کی ہے، اور ماشاءاللہ اچھی پوزیشن، نمایاں پوزیشن پر رہے ہیں. پھر آج کیا ہوا ان کے ساتھ، یہ میں حافظ بلال سے پوچھنا چاہوں گا. حافظ، کیا آپ کے ساتھ سلسلہ رہا، کیوں یاد نہ ہو سکی تقریر؟ پریشر بہت زیادہ. کس چیز کا پریشر؟ اچھا، کوارٹر فائنل جو لکھا ہوا، جو میں نے بات کی تھی کہ کوارٹر فائنل لکھنے کی وجہ سے جو ہے ہم کچھ اور نام رکھیں اس کا. مین پریشر یہ بھی ہے، اس کو جانتا ہوں میں، اس کے تقریر دیکھی ہے میں نے، اس کی وجہ سے بھی ریپیٹیشن ہوتی ہے. اچھا، مطلب یہ کہ حافظ سعد نے آپ کو جو ہے دو طریقے سے ہرایا، نفسیاتی مار ماری ہے. اچھا، یہ وجہ ہے کہ سعد کی وجہ سے، سعد عامر کی وجہ سے آپ پریشر میں آ گئے، اور آپ بھی اسی وجہ سے ہوئی تھی میرا، آپ کو بھی یہ جی یہی سمجھ میں، کیونکہ میں تو فرسٹ ٹائم تھی اور یہ دونوں ہی جیسے آپ. تو اس سے کیا ہوتا ہے، یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. بھائی آپ نے اپنی تقریر کرنی ہے، انہوں نے اپنی تقریر کرنی ہے، آپ نے اپنے ایفرٹس دکھانے ہیں، انہوں نے اپنے ایفرٹس دکھانے ہیں، آپ نے اپنے کمالات دکھانے ہیں، انہوں نے اپنے کمالات دکھانے ہیں. آپ اپنا کام تو پورا کرو نا. بہرحال رزلٹ سنا دیجیے. سر رزلٹ کی جانب بڑھیں گے، کیونکہ اصلاح تو آپ نے فرمائی دی ہے. پر رزلٹ بھی میں آپ کو جو ہے کمنٹس میں نا، تو میرے خیال سے خاموشی ہی ہے. رزلٹ بھی سب کو پتہ ہے، آپ سب جانتے ہیں اس رزلٹ کو. حافظ محمد سعد، آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو کہ آپ نے کوارٹر فائنل جیت کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کیا، اور آپ نے اپنا جو تاثر تھا جو اپنے مخالفین پر، وہ بہت مضبوطی سے برقرار رکھا کہ وہ اپنی تقریر بھی بھول گئے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھا، چہرے سے تو خوشی ان کے بھی نہیں لگ رہی ہے. نہیں، خوشی کس چیز کی ہے؟ آپ کو تقریر اچھی کرنے کی خوشی ہے یا ان کو ہرانے کی خوشی ہے؟ تقریر اچھی کرنے. بہرحال بہت زیادہ مبارک ہو آپ کو، اور انشاءاللہ سیمی فائنل میں بھی آپ کو سنیں گے. اچھا، میں ان بچوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ جیسے کہ آپ دونوں نے یہ کہا کہ آپ ان کی وجہ سے کچھ نروس ہو گئے تھے اور وہ پہلی بار آئی ہیں اس لیے ہو گئی تھیں، حالانکہ یہاں پہ آپ دونوں نے ابھی یہ دیکھ لیا کہ آپ کے جو سعد عامر نے اگرچہ بہت اچھی کی، غلطیاں ان کی بہت کم ہیں، لیکن بھولے وہ بھی تھے، لیکن وہ کم بھولے. تو اس لیے یہ جو پریشر ہوتا ہے نا، یہ لینا بالکل ہی اس تقریر کے معاملے میں، اس طرح کے مقابلوں میں پریشر نہیں لینا چاہیے. کیونکہ اگر آپ کی اپنی تقریر بہت اچھی آپ نے بنائی ہوئی ہے اور آپ وہی پیش کریں، تو ضروری نہیں ہے کہ جس نے پہلے بہت اچھی کی تھی وہ آج بھی بہت اچھا پرفارم کر سکے. اگر آج آپ ان کے پریشر بھی نہ ہوتے تو آپ کی تقریر بھی ہو سکتا ہے بہت اچھی ہو جاتی اور یاد رکھتے. اچھا سر، یہ جو بھولنا ہے نا، یہ پریشر لے کے بھولنا کسی وجہ سے کہ جی میرے مقابلے پہ وہ ہیں تو میں آج، ایسا نہیں ہونا چاہیے. سر حافظ محمد سعد عامر جو ہیں، یہ ان کا جو تقریر کے لیے جو نمبر تھا وہ تیسرا نمبر تھا. انہوں نے تیسرے نمبر پہ آ کے تقریر کرنی تھی اور پرفارمنس دینی تھی، لیکن ہم نے آج تھوڑا سا چینج کیا اور ہم نے ان کو آج پہلے بلا لیا، تو شاید اس وجہ سے بھی یہ وہاں پر بھول گئے، اور لیکن پھر بھی ماشاءاللہ آج ون کر گئے. تو ان کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور وینس ٹی وی کی جانب سے ہمارے ڈائریکٹر ہنا وحید صاحبہ، ہمارے پروڈیوسر آصف شرمیلا صاحب، اور ہمارے چیف کوآرڈینیٹر صغیر انجم صاحب، ہمارے وینس ٹی وی کے چیئرمین CEO، ان کی پوری ٹیم کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اس ماہ مبارکہ میں اتنا خوبصورت پروگرام آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور ان بچوں کو انہوں نے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے. آپ ان کے لیے دعا کرتے رہیں کہ اللہ پاک ان کو مزید ترقیوں سے نوازے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.